بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو میں 15 فروری 1987 اسی کی مجلس عرفان کا کچھ حصہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بہت ہی زبردست ہے، جو وہ ایسا ہے کہ آپ کے ہمیشہ وہ کام آئے گا، اور وہ ایسا جواب ہے جو ہمارے جو غیرت جماعت دوست ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے، جو اکثر وہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ سے ایک سوال کیا گیا مجلس عرفان میں۔ اسے کہا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ باقی بھی تو بہت سارے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی کوئی مخالفت نہیں، بے دین لوگ ہیں ان کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، کوئی اہل تشیع ہیں یا اور لوگ ہیں قبروں پہ سجدے کرنے والے ان کی مخالفت نہیں ہوتی، آپ کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کے اوپر بہت تفصیل سے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد نے رحم اللہ نے جواب دیا۔ یہ جواب آپ سنیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیسٹر گروپ کی طرف سے 2 سوال ہیں جی، جو میرے مہمان ہیں وہ خود تو نہیں کر رہے لیکن مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، شوق سے فرمائیے۔ وہ 2 سوال کوئی ہمارے بنیادی عقائد کے متعلق نہیں ہیں، احمدیہ جماعت کے عقائد کے متعلق جنرل جو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے ان کا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں، اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عجیب عقائد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت احمدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے، سبھی مل کے اسی کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے؟ اور دوسرا سوال جب اس پہلے یہ ہو جائے پھر آپ تشریح رکھیے جب تک۔ اس کا جواب جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں، اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں، جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبهم شتى، ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں، لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دستور ہے انسان کا، اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے، اپنی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے، باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہیں، ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی، یہ بات غالباً ان سوال کرنے والے کی تاریخ پہ نظر نہیں، مخالفت ضرور ہوئی ہے۔ ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہندوستان والے مسلمان، اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے، کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا، لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف، یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت، مجھے آپ نے شامل فرمایا تھا. تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا، یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا، کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیے تھے سوال، لیکن آخر پر آ کے کچھ علماء نے بھی کیے تھے. مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا، مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ سوال جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. تو یہ تقویٰ سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے. تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا. انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے. آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں، بعض فرقے مقابل پہ چند کو سمجھتے ہیں. یہ فلسفہ ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا. یہ تاریخی حقیقت بالکل سچی ہے، اور قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے. تحسبهم جمیعا، اجماع ضرور ہوا ہے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہو. اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر. اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے یہ ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانو گے، لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور عقیدت ہے، تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود بدتبدیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی پھٹتے پھٹتے 72 فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بنائے گا، یعنی ایک جماعت ہوگی 73ویں، اور وہ جماعت، اس جماعت کے سوا کلہم فی النار، وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے جہنم میں جائے گا. یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے. اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں. اول یہ کہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سواد اعظم کا فیصلہ اس لیے سچا ہوگا، اس کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سواد اعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، بلکہ 73 میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے، اور 72 کو صداقت سے دور فرمایا، 72 کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا. 72 کو ایک طرف رکھا، ایک تھیلی میں ڈالا، اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا، ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان 72 کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے ادب سے یہ درخواست کی، توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو. خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی. تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ 72 یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور 72 سچے ہیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے 72 اور 1 کا مقابلہ کر کے، اس میں 72 کو جھوٹا کہا ہے اور 1 کو سچا کہا ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم 72 میں ہو، ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو. سواد عالم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا. اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، چاہے تم 72 کے 72 اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو. فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم 72 ہیں اور یہ 1 ہے، اس لیے تم تو خودکشی کر رہے اس فیصلے میں. آپ نے بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیحت پکڑ لو. شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ 72 سچے اور 1 غلط، انہوں نے کہا 72 غلط اور صرف شیعہ سچے، اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے. چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے اس وقت، شیعہ اسلام، باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں. وہ قانون کے طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تعریف میں جو داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو، لیکن بغاوت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں 72 ایک طرف ہوں گے اور 1 طرف ہوگا، ایک طرف ہو، تو تم 72 کو سچا اور 1 کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اب اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو. وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی. تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پر لطف نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابھرتے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا. یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں ہماری لائبریری میں، یہ سرخیاں لگی ہوئی تھی، لفظ 72 لکھا ہوا اوپر. یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا. بعد میں پچھتایا اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ کوئی نہیں 72 ہوئے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی. اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب کچھ. اب آگے چلیے. 72 میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا، ان کی زیارت کرنا، یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان 72 میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی، اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اسی لیے مولود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی اور جو کچھ بھی بے دین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی جھوٹے اور دائرہ اسلام سے خارج. اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا اس فیصلے میں؟ اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا، اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیک وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے، اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک، جہنمی اور ناری قرار دیں. یہ سب اسلام ہے. اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے. نعوذ باللہ صرف غاصب ہی نہیں بلکہ منافق تھے، منافقوں کے سردار تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا. سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی. یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لعنتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے، انتہا ہے ایک صدیق کو
काफिर बल्कि ना मुनाफिक बल्कि मुनाफिकों का सरदार करार दिया जाए, बड़ा जुल्म है। वो भी पक्के मुसलमान। ये भी फैसला हो गया कि आज के दिन वो लोग भी पक्के मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हजरत जिब्राइल ने कुरान लेकर आना था, आप पर वही नाजिल होनी थी, लेकिन शक्ल बहुत मिलती थी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए हजरत जिब्राइल से गलती हो गई और कुरान करीम गलती से हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिलीवर हो गया, मगर हो गया था इसलिए फिर मजबूरन वो बात जारी रही। उस दिन फैसला हुआ कि ये भी इस्लाम से बाहर नहीं है, बिल्कुल पक्के और कट्टर मुसलमान हैं। और जो ये समझें कि गुस्ताखी खुदा की, जिब्रील की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम से कुफ्र के मुतरादिफ है ये अकीदा, वो भी उस दिन फैसला हुआ पक्के मुसलमान है। किसी को हक नहीं कि उनके खिलाफ फैसला करे, आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जाएं तो फौरन बना दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन ये फैसला हुआ कि जो ये माने कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना काफी नहीं बल्कि अली वसीउल्लाह कहना लाजमी है, वो भी मुसलमान हैं। और वो भी मुसलमान हैं जो इस चीज को कुफ्र समझते हैं। कितना अजीम शान इज्तिमा हुआ है। फिर उस दिन ये फैसला हुआ कि जो ये कहते हैं कि कुरान करीम इन 30 पारों पर मुश्तमिल है जो हम तक पहुंचा है, वो भी पक्के मुसलमान हैं। और वो भी जो कहते हैं कि नहीं 40 पारे थे, 10 पारे जाया हो गए और उनमें हजरत अली की वसीयत का भी जिक्र था, हजरत अली की वलायत का भी जिक्र था, खिलाफत का जिक्र था और मुनाफिकों के हाल बयान हुए थे। वो बकरी खा गई थी या क्या हुआ, किसी ने जाया कर दिए। वो कहते हैं कि ये भी पक्के मुसलमान हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कुरान में कोई तब्दीली नहीं, ये भी दुरुस्त है, और कुरान में तब्दीली होगी ये भी दुरुस्त है। इन सब बातों पर उस दिन छाप लगा दी गई है और कुलूबुहुम शत्ता पर गवाही दे दी गई और यह ऐलान हो गया कि अब इस्लाम की थैली में ये सब चीजें इकट्ठी मुतजाद एक वक्त में जिंदा रह सकती हैं। और यह भी फैसला उस दिन दिया गया कि वो कलमा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, जो पहले दिन से इस्लाम बनाने के लिए एक मौसर कार्रवाई थी, काफी था, वो कलमा मुसलमान बनाने के लिए नामुकम्मल था। जब तक मिर्जा गुलाम अहमद के कतई इनकार का दावा उस कलमे में शामिल न कर दिया जाए, उस वक्त तो कोई मुसलमान बन ही नहीं सकता। इसलिए तारीफ मुकम्मल उस वक्त नहीं हुई जब इस्लाम मुकम्मल हुआ है। फैसला यह हुआ कि इस्लाम का एक हिस्सा नामुकम्मल रहता था, यानी कलमा, उसको आज पाकिस्तान के उलमा ने मुकम्मल कर दिया है। उस तारीफ में यह इजाफा कर दिया कलमे में कि अब कल मुसलमान बनाने के लिए इकरार शामिल नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद का इनकार भी लाजमी शामिल होगा। एक नया कलमा उभर आया और सब ने स्वाद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और ये नहीं सोचा कि तारीफ तो कभी बदल ही नहीं करती, ना जमाना बदल सकता है, ना जोग्राफिया इसको बदल सकता है। इंसान की कोई तारीफ कर लें, पहला हबशी या जो यहां भी वो पैदा हुआ था, जो इंसान था, उस पर भी सादिक आएगी और आखिरी मरने वाले पर भी सादिक आएगी, खा मोमिन हो या काफिर हो, जो भी हो। तो ये एक सिर्फ, ये क्या हो रहा है? क्या? अच्छा, तो बंद करा दें। तो ये भी उस दिन फैसला हो गया कि अब ये कलमा जो था ये नामुकम्मल था, अब मुकम्मल हो गया। और ये नहीं सोचा इन तारीफ करने वालों ने कि अगर ये झूठा नबी है, इसने झूठा दावा किया है, इसलिए जरूरी हो गया है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुतनबी मौजूद था, एक झूठा दावा करने वाला मौजूद था, और एक नहीं 2 थे, और आपके बाद बल्कि 3 भी बयान किए जाते हैं, असवद अनसी और एक और आपके विसाल के बाद तो कई पैदा हुए। और ना आपने, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ना किसी और खलीफा ने, ना किसी सुन्नी ने, ना किसी शिया ने कभी इस कलमे की तारीफ को छेड़ा और इसमें इजाफा किया कि फलां का इनकार करोगे तो मुसलमान होगे वरना नहीं, कहीं इनकार शामिल नहीं। तो
وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے، اس کو تکمیل دی گئی، اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے اصل میں، اس کے سوا اجماع ہے کوئی نہیں۔ قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ، اس پر صلح ہو گئی، اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا۔ اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے، اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں۔ تقویٰ کا تقاضا تھا، اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے اس عقیدہ رکھنے والوں کو، تو اب بھی کہتے چلے جاتے، کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا، لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گئے۔ وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجتماع کی پیشگوئی فرمائی کہ 72 ایک طرف ہوں گے گویا، اور ایک طرف ہوگا، یہ اجماع کی پیشگوئی تھی اصل میں، کیونکہ اس کے بعد اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے، کیا بنے گا، ہم کس طرح پہچانیں گے کہ وہ ایک کون ہے؟ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ 72 میں سے، بلکہ اب 73 ہونے والے تھے، یہود کے زمانے میں 72 تھے، 73 میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے، یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے۔ کتنا مشکل کام! اگر دلائل میں گھسیٹتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور، اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں، یہ بیچارے لوگ ایرا وغیرہ یہ تو مارے جاتے۔ کتنا مشکل سوال ہے، آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت دیکھیں، کیسا واضح صاف دماغ خدا نے دیا تھا، مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ کون سا مشکل کام ہے، ما انا علیہ و اصحابی، سچے کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، دلیلیں نکالنی اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا ہی مشکل کام ہے، لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے، وہ پہچاننے مشکل نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا، اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اس کو یہ پتا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھیں، کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، تبھی بلال پیدا ہوئے ہیں، تبھی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کھڑ کے زریں پہنا کے گرمی میں عذاب دے کے مارا گیا، اور گلیوں میں گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے، اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ حال تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کھلا کھلا حال تھا۔ مسجدیں بنانے سے روکا گیا، مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منظم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی، اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی، حملہ کر کے یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کا کیا حق ہے، تم گندے پلید لوگ، وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا۔ آپ کو حج سے روکا گیا، آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ کتنا اندھیر، کتنا ظلم ہے۔ ینہا عبدن اذا صلی، کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں جو خدا کی عبادت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کہتے ہیں تمہیں کیا حق ہے، ہم تمہیں روکیں گے۔ یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا، اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں، ان کو طلاقیں مل گئیں، جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹکلی اس کی شادی منسوخ، ان کے بچے اپنے والدین کی
का विरसा पाने से महरूम, इनके मकान लूट लो, इनको घरों से निकाल दो, ऐलान करो कि अब तुम्हारी हमारे यहाँ कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, अब हम तुम्हें नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे, या अपना मजहब तब्दील करो और हमारे अंदर वापस आओ, वरना इस मुल्क में तुम्हारा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये हकीकत किस मुसलमान पे पोशीदा है आज बताएं? पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर एक को पता कि यह सलूक था। और यह सलूक जमात अहमदिया के साथ किसने किया है? एक फिरके ने, दो फिरकों ने। इजमा हुआ है, उसी इजमा के नतीजे में बड़े फख्र के साथ सारे पाकिस्तान में मौलवी दंदनाते फिरते हैं और यहां आकर इनको भी बताते हैं तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो, इतना सवाब का काम, इतना नेकी का काम, कि हम कलमे से रोक रहे हैं बदबख्तों को, नापाकों को, और तुम पढ़ने देते हो इनको, तुम भी इनको कत्ल करो, तुम भी इनको लूटो। इनका क्या हक है नमाजें पढ़ें? हमारा हक है, खुदा हमारा है, इनका नहीं है। इनका क्या हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें? इनका कोई हक नहीं, ये नापाक और गंदे लोग हैं। वो सारे जराइम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों के खिलाफ दुश्मनान इस्लाम कर रहे थे, वो सारे, उन सारे जराइम की मुर्तकब आज ये 72 की जमीयत है और अदालतों में गवाही दे चुके हैं, जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि नावाकिफ हैं। कोयटे की अदालत में जब मस्जिद मिस्मार की गई और अहमदियों को कलमे के पढ़ने की जुर्म में कैदों में डाला गया, तो अदालत में उनके जो जमीयत का हिफाजत खत्म नबूवत की जो जमीयत थी, उनका सूबाई सदर है, वो बयान दे रहा है। वकील ने उससे पूछा कि आप ये बताएं कि ये सब कुछ जो आप इस वक्त अहमदियों से कर रहे हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कौन किससे किया करता था? जवाब था कि मुशरिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से यही कुछ किया करते थे। रिकॉर्डेड है ये अदालत में, तो शुबे की कौन सी गुंजाइश बाकी रहती है? मेरे नज़दीक तो इस वाक़या, जिस वाक़या को अहमदियत की तकज़ीब के लिए सबसे शानदार वाक़या समझते हैं, मेरे नज़दीक इससे बड़ा वाज़े और रोशन सबूत अहमदियत की सदाकत का और कोई पेश नहीं किया जा सकता। जी नाज़रीन, आपने हज़रत खलीफतुल मसीह राबे का जवाब सुना, जो उन्होंने बहुत तफसील से दिया कि अहमदियत की मुखालफत होती है, बाकी किसी की मुखालफत नहीं होती। ऐसे ऐसे अकायद वाले लोग हैं जिनको कोई अकायद नहीं होती, बल्कि ऐलान कहते हैं हम जू के साथ काम कर लेंगे, क्रिश्चियन से कर लेंगे, ईसाइयों से कर लेंगे, बेदीन जो खुदा को नहीं मानते उनके साथ कर लेंगे, लेकिन कादियानियों या अहमदियों के साथ हमने काम नहीं करना। और ये तमाम बातें जो सी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आपने उनका जवाब सुना और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपको हुजूर के कोई ना कोई इस मजलिस इरफान या खुतबे का खुलासा ज़रूर आपको दिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक वीडियोस जो सी हैं फ़ौरन पहुँचें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।